تفسیر کے مصاحف نمبر 7 حدیث نمبر 44 پڑھیں، ترجمہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں اس کو سیکھتے سکھاتے ہیں، تو سکینت ان پر نازل ہوتی ہے، رحمت خداوندی ان پر سایہ بغل ہو جاتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں جن مجالس کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس کے اولین مصداق کون ہیں اور کیوں؟ اس حدیث پاک میں قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے اور سیکھنے سکھانے والی مجلسوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کے اولین مصداق مدارس دینیہ میں جاری درس و تدریس کے حلقے ہیں، جہاں ہر کلاس اور ہر پیریڈ میں قرآن کریم اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے متعلق علوم کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ حدیث شریف میں مذکور جملہ فی بیت من بیوت اللہ سے کس طرح اشارہ ہے؟ فی بیت من بیوت اللہ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس فضیلت کو جو بیان کیا گیا وہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ان تمام جگہوں کے ساتھ خاص ہے جو تقرب اللہ کے نیت سے تعمیر جدید کسی بھی جگہ پہ قائم ہو، جیسے مدارس، علمی مراکز، اجتماع گاہیں، خانقاہیں وغیرہ وغیرہ۔ حدیث نمبر 64۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے معراج ہوئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے سے تھے، اور انہی ناخنوں سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ نوچ کے زخمی کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کے آبروؤں سے کھیلا کرتے تھے۔ نحاس کے اصل معنی کیا ہے؟ نحاس کے اصل معنی تانبے کے آتے ہیں۔ نحاس کے ناخنوں سے کیا مراد ہے اور انہیں یہی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ اس حدیث میں نحاس کے ناخنوں کا جو ذکر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ناخن جہنم کے آگ میں تپے ہوئے سرخ تانبے کے سے یا تانبے کے سے ہوں گے، اور ان کے لیے عالم برزخ میں خاص طور سے یہ اس لیے تجویز کی گئی کہ یہ مجرمین دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کا گوشت نوچا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کے آبروؤں سے کھیلا کرتے تھے، اور یہی ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ حدیث مقبول کی چاروں قسموں کا کیا حکم ہے؟ حدیث مقبول کی چاروں قسمیں حجت ہے اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔
اگر یہ باہم متعارض ہوں تو ترجیح کی کیا صورت ہوتی؟ اگر یہ باہم متعارض ہو تو ایسی صورت میں صحیح ذاتی کو صحیح غیری پر اور حسن ذاتی کو حسن غیری پر ترجیح دی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 75 پڑھیں۔ حدیث نمبر 75 عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ اپنے ہاتھوں سے کما کے کھائے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھوں سے کما کے کھایا کرتے تھے۔ اس حدیث کی عمدہ تشریح بیان فرمائیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تحصیل معاش کی صورتوں میں سے بہت اچھی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرے جس سے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات پوری ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، اور قرآن مجید میں آیا ہے کہ وہ ذریعہ بنایا کرتے تھے، لہذا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسی کو انہوں نے اپنا ذریعہ معاش بھی بنا لیا تھا۔ حدیث نمبر 88 پڑھے گا ترجمہ کریں۔ عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية رواه الترمذي۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعاؤں اور سوالوں میں سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندے اس سے عافیت کی دعا مانگے۔